خطبہ حجۃ الوداع، جس کا نام حجۃ الوداع اس وجہ سے رکھا گیا، اس کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلی گئی، اور یہ وہ حج تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا، اور خطبے کے درمیان اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے پوچھتی ہے، قد بلغت، حل بلغت، کیا میں نے تمہیں پیغام پہنچایا؟ صحابہ کرام کہتے تھے نعم یا رسول اللہ۔ یہ خطبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع سے واپس جا رہے تھے 18 ذی الحجہ 10 ہجری میں، اس کے موقع پر ایک واقعہ پیش آیا ہے جو آج کے دور میں اس پر مبحث ہو رہی ہے۔ حجۃ الوداع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا رہا تھا، شدید گرمی تھا، جحفہ کے قریب ایک تالاب تھا جس کو اصحاب کرام سے نقل کیا گیا ہے عید غدیر خم کے نام سے، غدیر خم۔ تو آج اس غدیر خم کو ایک رواج دیا گیا ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک اعتراض رسول اللہ علیہ السلام کے کانوں میں آیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کو یمن بھیجا اصولی کے لیے، زکوٰۃ کی اصولی کے لیے، تو یمن کے لوگوں نے حضرت علی پر اعتراضات کی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کیا۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ پتہ چلا غدیر خم پر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پر ایک خطبہ دیا، اور خطبہ کیا تھا، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے آگے اختلاف کیا ہے، ان الفاظ پہ میری بات ہے۔ زید بن ارقم یہ ساری روایت سن لیجیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 7ویں صدی سے جو اختلاف مسلمانوں میں آ رہا ہے، اس اختلاف پہ میں نے ایک نقطۂ نظر پیش کرنا ہے۔ خلفائے اربعہ جس کے بارے میں، یعنی سارے صحابہ کرام جو سوالاک صحابہ کرام ہیں، ان سارے صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا وہ عقیدہ ہے جو قرآن سورۃ الفتح کے آخری آیات میں رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، رحماء بینہم، ایک دوسرے پر رحم کرنے والے لوگ، وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن جو روایت آج کے دور میں بحث اس پہ چل رہا ہے، میرے نبی کی کتنے احادیث ہے کہ عیدی کتنے ہیں؟ 2 ہے۔ عید غدیر خم، اس کے بارے میں کسی صحابی سے بھی نقل نہیں ہے کہ اس دن پہ عید منایا جائے۔ یہ ایک اسلام کے اندر ایک چیز کو اندر داخل کرنا ہی ہے، اور صحابہ کرام سے غداوت ہے، اور کیوں نہیں ہوگی؟ ہمارے علماء کرام یہی بات کرتے تھے لوگوں کو، ہر کسی کو مت سننا، ہر کسی کے پیچھے نہیں چلنا۔ لیکن کسی نے مانا نہیں مانا، اچھا یہ مولوی کہتے کسی کو نہیں سنو، کسی کو نہیں سنو۔ ایک ہمارے اکابرین میں منظور احمد نے ایک بات کہی تھی، کسی نے عالم کے پیچھے بولا تو ان سے پوچھ لو کب قادیانی بن گیا، تم کب سے قادیانی بن گیا ہے؟ میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید یہ علماء کے اپنے ایک گیم ہوں گے عزت کے لیے، میرے ذہن میں جو خود مولوی ہو، پھر جو مرزائیوں کا خلیفہ ہے، وہ خلیفہ مانتے، اس کے ایک 39 منٹ بیان میں 200 سے زائد بار مولوی 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 مولوی، صرف یہی لفظ آیا، مولوی 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 مولوی۔ مولویوں سے آپ کا کیا کام؟ ختم نبوت کے عقیدے کے لیے ابو بکر کے زمانے میں حارثہ ابن زید نے جہاد کیا۔ ختم نبوت کا عقیدہ تو صحابہ کا تھا، لیکن اگر صحابہ کا نام لیا تو مرزائی دنیا کی جس خطے میں بھی ہوں وہاں ان کے سر تن سے جدا ہو جائے گا اگر صحابی کے نام پر اعتراض کیا۔ یہ تو سوالاک صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ مرزا قادیانی کے آنے تک جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس وقت تک سب مسلمانوں کا ایک ہی یہی عقیدہ تھا۔ لیکن اگر قادیانی کو آپ بھی سنیں گے نا، وہ بھی مولویوں کے پیچھے بولیں گے۔ کیوں؟
جب مولوی کے پیچھے بات کیا تو قادیانی صاحب وہ بڑا بن گیا اور مولوی حقیر و ذلیل بن گیا. تو قادیانی اب بھی اپنے بیانات میں صرف لفظی مولوی پر انگلی اٹھاتے، کسی اور طبقہ پر آج تک انگلی نہیں اٹھایا. اور ہمارے ایک صاحب جو ڈاکٹر تھے اسرار احمد کے نام سے، اسرار احمد صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی، مولوی پروفیشنل اسلام میں نہیں ہے. پروفیشنل کا معنی کیا ہے؟ لوگ یہ معنی نہیں سمجھتے لیکن نقل اتارتے ہیں. جیسا پٹھانوں میں ایک ہے بنیر کے علاقے میں عبد الغفار کے نام سے، جس پر مجھے ایک چٹھی آئی ایک پروگرام کے اندر، اور وہاں میں نے ان کے وہ پٹائی کی. انشاءاللہ تاریخ بھی یاد رکھیں گا، لیکن اگر کسی کے کان تک وہ بات جائے. اس نے بھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کی اور ویڈیو میں کہتے ہیں مولوی پروفیشنل دنیا میں نہیں ہے. پروفیشنل کا معنی کیا ہے؟ پروفیشنل کا معنی ہے مہارت رکھنے والا. اچھا، مولوی پروفیشنل ایک ماہر پروفیشنل اگر اسلام میں نہیں ہے تو امیر المومنین خلیفہ عمر کے تاریخ کو اٹھا لو. ہر کسی کو دین بیان کرنے کی اجازت بھی اسلام میں نہیں ہے. اگر وہ ڈاکٹر ہے اور ان کو سند نہیں ملا، اس کو دین بیان کرنے کی اجازت نہیں. اگر وہ کوئی اور چیز ہے، اس کو بھی دین اسلام بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہی فیصلہ ہے خلیفہ بلا فصل خلیفہ ثانی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب میں خلیفہ امیر المومنین عمر کی تاریخ کو اٹھا کر آپ سے پوچھ رہا ہوں، عراق میں جب خوارج نے رات کے وقت مجلس لگائی اور اس مجلس میں وہ خوارج قرآن بیان کرتے تھے، یقولون من قول خیر البریہ، قرآن اور حدیث سے باتیں کرتے تھے. امیر المؤمنین کو ایک خط آیا گورنر کے طرف سے، امیر المؤمنین یہاں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور دین بیان کرتے ہیں رات کے وقت. امیر المؤمنین نے خود ان کو سزا دی، ان کے امیر کو سزا دی. تجھے کسی نے اجازت دی کہ اسلام کی یہ قرآن اور حدیث بیان کرو؟ رات کے وقت مجلس لگا کر قرآن سنت کو بیان کرو. اب آؤ امیر المومنین کا فیصلہ مانتے ہیں ڈاکٹر اسرار کا. کسی کو اجازت ہے اس بات کی؟ مولوی پروفیشنل کا مطلب جو آپ کہتے ہیں، چل جی ہم نے چیلنج بھی اس وقت دیا تھا، آپ کیمرے کے سامنے دیکھ کر مجھے نماز کا ترجمہ سکھائے، دیکھ کر مجھے قرآن مجید کا ترجمہ کرے، سامنے تفسیر رکھ کر کسی ڈاکٹر نے لکھا ہے اسے بیان کرتے. اور یہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہے، یہ خوارج کی صفت ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوارج کی یہ ایک جو ان کا اصل علامت ہے وہ کیا ہوں گی؟ احداث الاسنان، نوجوان ان کی پیچھے چلیں گے، نوجوان طبقہ اٹھائیں گے. سفہاء الاحلام، ایسی بے وقوف ہوں گے کہ امیر المومنین کا فیصلہ توڑ کر اس دور کے ایک ڈاکٹر کے فیصلے کے پیچھے چلے جائیں گے، ایک انجینئر ایک ریسرچر کی پیچھے چلے جائیں گے. یہ خوارج کی علامت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں نے ان کو اپنے زمانے میں پایا میں ان کے سر جدا کروں گا، میں ان کو ایسی موت دوں گا جو عاد اور سمود کا انجام ہوا. راستے میں پڑے تھے، بدبو آتی تھی، کسی کو اجازت نہیں تھی اٹھانے کا، ایسی مردار کروں گا ان لوگوں کو. یہ میں رسول اللہ علیہ السلام سے پیش کر رہا ہوں، اپنے طرف سے نہیں. میرے نبی نے یہی فرمایا جب قرآن کا ترجمہ خوارج کریں گے اپنے عقل و فہم سے کریں گے. قرآن حدیث کا جو فہم میرے اصحاب اور میری سنت میں ہے اس کو چھوڑ کر اپنے فہم سے قرآن سنت کا ترجمہ کریں گے، یہ خارجی ہے، اس کو میں خود اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا. نبی نے ایک فضیلت بیان کی، اگر کسی نے خوارج کو مارا وہ بھی بہتر، خوارج نے تلوار اٹھا کر اس کو مارا یہ بھی بہتر. اب بات کرتے ہیں نا ایک ڈاکٹر کے پیچھے چل کر. اب میں مولوی پروفیشنل پر صرف ایک لفظ کہتا ہوں، مولوی پروفیشنل کو ہٹا دو. خدا کی قسم کل قادیانی آپ کے علاقے میں آپ کی اپنے دین کا نشر کریں گا. قادیانی کو خود کہتے تھے
جب مولوی مقابلے میں آتا کہتے تھے یہ مولوی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا. ایک ایسا بھی ایک آدمی ہے جو اس پٹھانوں میں ان کا نام بہت بلند ہے، الو پر ہے، اونچا ہے ان کا نام، وہ بھی غلط تشریح قرآن حدیث کا کرتے تھے. جب مولوی مقابلے میں آیا تو کہتا تھا یہ مولوی لوگ ہمیں نہیں چھوڑتے. تو یہ مولوی پروفیشنل کو ہٹا دو. یہ بات جو لوگ کرتے ہیں نا، قادیانیوں کو، اہل سنت سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں، قادیانوں کو راستہ کھولتے ہیں، اسلام سے کچڑی عقیدہ بناتے ہیں، اسلام میں ایک کچڑی فرقہ بناتی ہے. میں نے کہا نہ جھگڑا، نہ شور، نہ غلط بات. میں آپ کے پاس آؤں گا، آپ کو 5000 روپے ایک دن کا دوں گا، صرف 2 گھنٹے میرے ساتھ میرے پاس یا آئی، میں آپ کو آپ کا جتنا خرچہ ہوگا وہ بھی دوں گا. میں آؤں گا پھر بھی خرچہ دوں گا، لیکن صرف عوام کے سامنے آپ کی حقیقت میں واضح کرنا چاہتا ہوں. اور پھر کل روئیں گے یہ لوگ، لیکن وقت پھر ہاتھ میں نہیں آئے گا. اس وجہ سے مقصد میرا یہی ہے. یہ جو مولوی پروفیشنل کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے، اسلام میں مولوی پروفیشنل نہیں ہے. کیا ہے؟ ہم مولوی پروفیشنل نہیں مانتے. یہ بات آپ سے پہلے مولانا بجلی گر رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی. کس دور میں؟ ان سے پہلے یہ ہماری امام ابو حنیفہ نے سکھائی ہے، صحابہ کرام نے سکھائی ہے. لیکن کتنے باتوں میں؟ جنازہ نمبر 1، نمبر 2 نکاح، کتنے اور باتیں. مسجد میں نماز تو ہمیں معلوم ہے آپ کی غیرت. جو خود مسجد نہیں جاتا لوگوں کو کیوں پڑھائیں گے نماز؟ اور دراصل بات یہی ہوں گی کہ دین اسلام کے نشر و اشاعت کو ختم کریں گے. جب نشر و اشاعت نہیں ہوگا لوگ منمانی کریں گے. پروفیسر صاحب جو ہوگے اور یونیورسٹی میں عطن کرے گا اور کوئی ہوگا ہی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اچھا، جھوٹ پر اونٹ مانگے گا، مولوی تو ہوگا نہیں مقابلے میں، تو مزے کریں گے. کیا ہوگا پھر؟ اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا، ماں باپ کے ادب مٹ جائیں گے، بڑوں کے ادب مٹ جائیں گے.